تصوف جو ہے نا، تصوف یا صوفی ازم جسے کہا جاتا ہے، یہ بھی نبی، یہ والا صوفی ازم نہیں جو جاہل لوگ چلا رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو ناچنے گانے کی آ رہی ہے نا آج کل ٹوپی والے، صوفی ازم کے نام پہ قوالیاں دھمال. جو اصل تصوف ہے وہ الگ ہے، جو آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ بالکل الگ ہے. تو جو اوریجنل تصوف ہے یہ نام نبی کے دور میں نہیں تھا، مگر تصوف میں جو کام ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اپنے ظاہر باطن کی اصلاح کرنا، یہ کام نبی کے دور میں بھی ہوتا تھا، صحابہ تابعین کے دور میں بھی. صحابہ کے دور میں ایک بیعت رہ گئی تھی خلافت والی، روحانیت والی نہیں تھی. اس کی حکمت میں نے بتا دی، بعد میں وہ بھی شروع ہو گئی، پھر بزرگان دین نے اس کو بھی شروع کر دیا روحانیت والی بیعت کو. تو شروع میں تو یہ ہوتا تھا کہ بزرگوں کے ہاتھ پہ لوگ بیعت، اس کو تصوف کہا جانے لگا. اس کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ دل سے دنیا کی محبت نکالنا. ظاہری اعمال سب کے درست تھے، دنیا کی محبت. اس کے لیے بزرگان دین جس کو اپنے ہاتھ پہ بیعت کرتے نا، اس سے بڑے مجاہدے کرواتے تھے. جس کو دیکھتے ہی اس میں ٹھڑک بہت ہے. ٹھڑک کا پتہ ہے؟ جب دل میں کوئی خواہش ہوئی یہ پوری کیے بغیر بیٹھتا نہیں ہے. کوئی انٹی یہاں سے گزر رہی ہے گھر تک پہنچا کے آتا ہے. یہ لوگ کیا کہلاتے ہیں؟ ٹھرکی. خواہشات پہ کنٹرول ہی نہیں ہے. گٹکا کھانے کا دل کیا، گٹکا کھا لیا، جو دل چاہ رہا ہے. آج تو خواہشات کی تکمیل کا نام ہے نا. تو وہ بزرگان دین ان سے مجاہدے کرواتے تھے، حلال چیزیں بھی چھڑوا دیتے تھے ان سے، حلال چیزیں. اب علماء ظاہر کو ان پہ اعتراض ہوتا تھا، بھائی یہ تو شریعت نے حلال کی ہیں، آپ ان کو ان کے اوپر حرام کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ کہتے تھے بھائی ہم حرام نہیں کر رہے، ان سے حلال بھی چھڑوا رہے ہیں تاکہ ان کے اندر جو ول پاور ہے وہ کیا ہو، وہ بڑھے. تو یہ حرام نہیں کر رہے، یہ ٹریننگ دینے کے لیے. جیسے فوجیوں کو جب ٹریننگ دی جاتی ہے نا، جو کمانڈوز ہوتے ہیں، جو ایس ایس جی کمانڈوز ہوتے ہیں، تو جنگلوں میں ان کو انڈے پراٹھے تھوڑی کھلائے جاتے ہیں. اب کوئی کیا، آپ تو ہم سے حلال چھڑوا لیا، انڈا پراٹھا تو اسلام میں حلال ہے. ان سے کہا بھائی تمہیں انڈے پراٹھے اس لیے چھڑوائے ہم نے کہ جب میدان جنگ میں لڑنا پڑتا ہے تو ہر جگہ انڈے پراٹھے اویلیبل نہیں ہوتے. دشمن یہ نہیں ہوتا کہ چونکہ ایکچولی آپ بہت تھک چکے ہیں تو یہ سامنے ہوٹل ہے وہاں سے 2 پراٹھے کھا کے آئیں، اتنی دیر میں انتظار کر رہا ہوں، دوبارہ ہم فائٹ شروع کریں گے. وہاں تو کبھی کھانے کو ملتا ہے، کبھی پتے بھی کھانے پڑتے ہیں. تو ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، پتے بھی کھلائے جاتے ہیں. تو اسی ٹائپ کا مجاہدہ صوفیہ کرام کروایا کرتے تھے. سمجھتے ہو؟ دنیا کی محبت نکلوانے کے لیے نوٹ جلوائے، پیسے جلوائے جاتے تھے کہ جلاؤ. اس وقت تو نوٹ نہیں ہوتے تھے، یہ اشرفیاں ہوتی تھیں، صدقے کرو تاکہ نکالو اس کو دل سے. بڑے سخت مجاہدے ہوتے تھے جس کا آج میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ایسا رگڑا دیا جاتا تھا. کسی میں دیکھتے تکبر ہے، تکبر بہت زیادہ ہے، اس کی اصلاح کے لیے اس سے ایسے کام کروائے جاتے تھے اس کی یہ تکبر ٹوٹے. اس سے جھاڑو دلوائی جا رہی ہے، اس سے نمازیوں کے جوتے سیدھے کروائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، روزانہ نمازی آئیں گے تم ان کے چپل سیدھے کرو، جھاڑو دو، تاکہ اس کی جو انا ہے نا یہ کیا ہو. تو یہ سیٹ اپ تھا، یہ بڑا مبارک سلسلہ تھا. تو وہ ان بزرگوں کے مریدین ہوتے ہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں ان میں جو صحیح ہیں، جن ان بزرگوں کو ان کے بارے میں خیال ہوتا کہ یہ زیادہ اصلاح کے قابل ہیں، ان کا بڑا ہم نے مجاہدہ کرایا ہے اور ان کے آثار ایسے لگتے ہیں کہ یہ نیک ہیں بھی اور نیک بنا بھی سکتے ہیں. تو ان کو خلافت دی جاتی تھی، اجازت بیعت دی جاتی تھی کہ آپ ہماری زندگی میں بھی بیعت کر سکتے ہیں، ہمارے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو بیعت کر سکتے ہیں.